زندگی میں تو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر اللہ سے رجوع کیسے کریں؟ یہ کوئی علیحدہ بات نہیں ہے کہ حالات آپ کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، آپ کی اپنی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی، یعنی آپ کا اپنا غم ہے یا اپنی خوشی ہے، اس کے مصنف آپ نہ بننا۔ میری یہ بات یاد رکھنا کہ ہم لوگ خود کسی کی تصنیف ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ریٹن بائی یو مسٹر، یعنی یہ نہ کہنا کہ تصنیف میری ہے اور یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ آپ نے زندگی میں بے شمار مشاہدات کیے ہیں، مثلاً آپ کی شادی کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی کہاں پرورش پانے والا ہے اور دوسرا کہیں اور پرورش پانے والا ہوتا ہے، کہیں اور کا انداز ہوتا ہے، اور پھر ایک الگ وجود آپ کی زندگی کے اندر موجود ہو جاتا ہے اور آپ کی زندگی پرتاثیر بن جاتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی کے اندر آدھی زندگی الجھن میں گزر جاتی ہے اور آدھی زندگی فضل میں گزر جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا۔ آپ اس ساری زندگی کو اللہ کے حوالے کرو، اور یہ جو شادی کی شکل میں رشتہ ہے یہ بھی اس کی طرف سے ہے۔ شادیاں اوپر ہوتی ہیں اور اولاد کی شکل میں سارا خرچ اولاد کے نام پر ہوتا ہے، اور آمدن بھی اولاد کے نام پر ہوتی ہے، پھر تو آپ کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی خوش نامیاں جو ہیں وہ بھی اولاد کے نام ہیں۔ اتنی سی بات ہے کہ چھوٹی سی چیز میں بڑی چیز آپ کو پنہاں ملے گی، بس ذرا توجہ کی بات ہے۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پیشانی کے اندر مسجود کا مقام ہے، پیشانی آپ کی ہے اور مسجود خالق کائنات ہے، اور پہچان ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ جتنا بھی علم سیکھتے جائیں یہ سارا اللہ کا سکھایا ہوا ہے، اور ہم نے آدم کو یہی کل اسماء سکھائی۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اس کی مہربانیوں کو آپ یاد رکھتے جائیں۔ وہ اگر ستم کرے تو آپ ستم بھی سہتے جائیں، بس آپ برداشت کرتے جائیں۔ اس کا ستم جو ہے وہ کرم ہے، اور پھر اس طرح آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ پہلے انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر درد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ درد میں دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، یوں تکلیف کے ساتھ وہ درد جو ہے انسان میں پلتا رہتا ہے۔ اب اس دینے والے نے یہ درد دیا ہے، یعنی کہ آپ کی خواہش کے علاوہ کچھ مل گیا ہے، اور پھر وہ درد جو ہے وہ اندر ہی اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر گیا جو آپ کے سارے علم نے آپ کو نہیں دی۔ تو سارے علم اور ساری عبادت نے وہ بات نہیں دی ہے جو ایک درد نے آپ کو دی، اور وہ آپ کے اندر عرفان پیدا کر گیا ہے۔ وہاں ساری پڑھائیاں کام نہ آئیں، اس لیے ایک لمبا سفر تو ہو نہیں سکتا، تو اس نے درد کی ایک ہی ٹھوکر سے جگا دیا۔ اب ٹھوکر سے تھوڑا بہت درد تو ہوگا، حالانکہ اس درد سے آپ کو جگایا گیا ہے۔ اس کو بزرگوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر پیچھے سے سانپ آ رہا ہو اور اس کو مارنے کی بجائے آپ کو صرف خطرے سے آگاہ کیا جائے تو وہ پیچھے کی طرف سے آنے والا سانپ آپ کو ڈس لے گا۔ اگر آپ اس کو آرام سے کہتے ہیں تو وہ ڈر جائے گا، یا پھر اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ سانپ ہے ڈس لے گا تو وہ کہے گا کہ تم تو ہو ہی ایسے اور ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ اگر سانپ اس کو ڈس لے گا تو وہ درد سے چلائے گا اور زہر چڑھ جائے گا، اس وقت اسے سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ عمل کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام ہے خطرے سے آگاہ کرنے والوں کا، وہ آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ بڑی دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ خطرہ آ رہا ہے، اور جب خطرہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ نے مجھے پہلے بتایا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں زور سے جگاتے۔ تو اسی طرح کوئی اللہ کی طرف سے جب زور سے جگاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت ہے۔ تو زندگی کے فنا کی یقینی تصویر ابتدائی درد ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فنا کیسے ہے۔ مثلاً صحت کی فنا بیماری ہے، اسی طرح دوست کی جدائی فنا ہے۔ اس لیے اللہ کریم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین، آپ نے جو کچھ احسانات فرمائے ہیں اچھے وقت کی شکل میں یا خوشی کی شکل میں، انہیں ہمارے حق میں مفید بنانے کی استطاعت بھی تو آپ ہی عطا فرما، اور ہم پر اپنی مہربانیاں فرما۔ اگر کوئی چیز ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو اس کو آسانیوں میں بدل دے، اور ہم پر آسانیاں فرما اور عرفان بھی عطا فرما، یعنی ہم پر مہربانیاں بھی کر اور آسانیاں بھی دے۔ یا رب العالمین، تو نے پہلے بھی مہربانیاں کی ہیں اور مزید مہربانیاں فرما اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اور اگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ اپنے آپ کو پہچانو
اپنے آپ کی عزت کرو، اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے آپ کو پریزرو کرو، محفوظ کرو، اپنے آپ کو ڈسٹروائے ہونے سے بچاؤ، اپنے آپ کو ڈسٹروائے ہونے سے بچاؤ، تباہ ہونے سے بچاؤ، اپنے مقام کو پہچانو۔ اس کائنات میں آپ کا آنا عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، یہ زندگی ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر 10 آدمی ہی ایمان، یقین اور وثوق والے آ جائیں تو وہ پوری دنیا کی زندگی کو بدل دیں گے اور پوری زندگی ہی یقین والی ہو جائے گی۔ اب آپ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے مقام کو پہچانو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خواہشات کی تکرار نہ کرو اور نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ نعمت کی موجودگی میں اور شکر کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو قریب ملے گا۔ میں آپ کو اس کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس نے اپنا قرب رکھا ہوا ہے۔ دینے والے نے جو حالات دیے ہوئے ہیں ٹھیک دیے ہوئے ہیں، آپ اسی کے اندر ہی رہو اور انہی حالات کے اندر ہی اللہ کو پہچانو۔ اس لیے پہلے آپ یہ کہو کہ جو حالات گزر رہے ہیں آپ ان پر راضی ہیں تو اللہ آپ پر راضی ہے۔ اگر آپ اللہ پر راضی ہیں تو اللہ آپ پر راضی ہے، اور جب اللہ آپ پر راضی ہے تو پھر آپ کے حالات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ خود ہی اپنی ضرورتیں پیدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی خود ہی ضرورت کا علاج پیدا کرتے ہیں، حالانکہ آپ اپنے اندر تسلیم پیدا کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف تسلیم پیدا کر سکتے ہیں اور آپ راضی ہونا پیدا کر سکتے ہیں۔ جس نے ضرورت پیدا کی وسائل بھی وہی پیدا کرے گا، کیونکہ وسائل کا تقاضا بھی وہی دے رہا ہے۔ لہٰذا آپ صرف تسلیم کرو اور آپ اس کا کام اس کے حوالے کرو، اور آپ اپنا کام آپ خود کرو۔ آپ کا کام کیا ہے؟ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ کہنا کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے، بدل جائیں گے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔